خوفناک سرگوشی، اندھیری رات تھی، پورا گاؤں نیند کے آغوش میں تھا، مگر رمیز کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، جلتی بجھتی لالٹین کی مدھم روشنی میں کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ جون کر ادھر ادھر دیکھتا، مگر کمرہ خالی ہوتا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، پچھلے کچھ دنوں سے وہ یہی محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہلے پہل اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر آج کی رات کچھ اور ہی تھی۔ آدھی رات جب ہر چیز سکون میں تھی، اچانک کھڑکی کے پردے زور زور سے لہرانے لگے۔ رمیز نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی بند کرنی چاہی، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اسے کھڑکی کے پار دو دہکتے ہوئے سرخ آنکھیں نظر آئے۔ وہ دہشت سے پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اس نے ہمت کر کے پکارا، مگر جواب میں صرف ایک سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی۔ رمیز کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر قرآن کی تلاوت پڑھنا شروع کی، مگر وہی سرگوشی بار بار سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ رمیز نے باہر جھانکا اور پوری گلی سنسان تھی، مگر زمین پر تازہ خون کے نشان دکھائی دی جو جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لرزتے قدموں سے نشانوں کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک پرانی سنسان حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے، مگر آج وہ خود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک ادھر سے کسی گراہنے کی آواز آئی۔ رمیز نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک زوردار چیخ گونجی۔ اندر اندھیرا تھا اور دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے مڑ کر دیکھا تو ایک بھیانک چہرہ اس کے سامنے تھا، زرد جلد، خالی آنکھیں اور خون سے سنی ہوئی انگلیاں۔ رمیز کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ وہ سایہ اس کے قریب آیا اور بولا، یہاں سے بھاگو ورنہ تمہاری بھی یہ حالت ہوگی۔ رمیز بدحواس ہو کر باہر کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے نکلا، پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پوری حویلی آگ کے لپیٹ میں آ گئی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے رمیز کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل ایک ہی بات بڑبڑا رہا تھا، وہ حویلی ابھی بھی زندہ ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔